سہیل بھائی، محسن بھائی، سارے برادران اور پوری فیملی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد آج کی اس بابرکت و باسعادت محفل کے انعقاد پر۔ اللہ پاک اس محفل کو سجانا اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا، پڑھنا سننا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک حضور کی بارگاہ میں مل کر بلند آواز سے پیش کر لیجئے، مل کر پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے مل کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں آغاز میں 2 کلام ایسے پڑھتا ہوں جو بچے کو یاد ہیں، تاکہ بچوں کی آواز زیادہ آ جائے، پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی محفل میں بچوں کی تعداد موجود ہے، اور اتنی ہے کہ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سارے مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سرور بھی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی۔ بھائی اتنی کم آواز بچوں کی میں نے کبھی نہیں سنی، سارے بچوں کی آواز آنی چاہیے۔ وہ جو
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اب ایک کلام جو پڑھیں گے آپ لوگ پڑھیں گے اور میں آپ کا ساتھ دوں گا, ٹھیک ہے؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. ہم نے مانا کہ جنت, ذرا زور سے, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. جو تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, جس کا ہم پر نہ کوئی محلہ نہیں, جس کا ہم پر نہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے موجود ہے. اتنا اچھا پڑھا, ایک مرتبہ اپنے لکھے تھے سبحان اللہ. یا علی اے ختم رسل تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں کہوں گا اے ختم
اور اس کے بعد ایسے ہاتھ بلند کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے ختم رسول۔ یہ کہوں گا میں ختم رسول اور ایسے ہاتھ بلند کر لوں گا، سینے میں جتنی طاقت ہے نا ساری لگا دینا اور اپنا عقیدہ بیان کرنا سبحان اللہ کہہ کر، ٹھیک ہے؟ ختم رسول ختم رسول ختم رسول کی مدنی کونین تم سا کوئی نہیں، کونین تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے۔ ختم رسول تیرے زمانے میں چار جان جگار جگتا تمہیں کو دیکھا، تیرے زمانے میں چار جان جگار جگتا تمہیں کو دیکھا، دیکھا 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 جو سبحان اللہ کے بعد یہ شعر مکمل ہو جائے، جس کو شعر سمجھ میں آ جائے، جس کے دل پر لگ جائے، وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا سبحان اللہ۔ تیرے زمانے میں چار جان نگار جگتا تمہیں کو دیکھا، تیرے زمانے میں چار جان نگار جگتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول ختم رسول ختم رسول ختم رسول۔ اچھا اب یہ شعر پڑھیں گے ہم سارے مل کر، ایک دفعہ میں اور پھر ایک دفعہ ہم۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، جی شان نبی ہے سب لیکن ذی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول ہے، ختم رسول ہے، ختم رسول، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسول، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اس آقا مدعا کون کرے، اس
دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں حد میں رسول تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے جن و دلم میں طلب میں طلب، تو عطا ہی عطا میں عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا میں عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، میری ہر سانس کو خون چھوڑ میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، ایسا کرو تیری خیرات کرو، تو سخی میں کہتا تو کو جا من کو جا، 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 تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیبہ میرا مسلک، لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں چولی، تیرا سایہ میری سایہ، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے زردے میرے دیپک، ورفعنا لك ذكرك، 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 میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جل رکھ لوں، عادل میں
تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر بھی کہہ دینا محشر بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا تم نے جو کہا ہنس کر تم نے جو کہا ہنس کر یہ ہے میرا دیوانہ تم نے جو کہا ہنس کر تم نے جو کہا ہنس کر یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں جی چاچا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں درشن ہو درشن سب درشن ہو نظرانے کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں قسمت سے سجدے ہیں اسی سر کے میری قسمت میں سجدے ہیں اسی سر کے سارے مل کر چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا تجھے رکھ لوں مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے
شکتی کسی کی مدینے والا ہی بلوارا ہے۔ میرا دوست مدینے پاک حضور کے روضے کی جالی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، باہر نکل کے بیٹھتے نا وہ سائے میں، چھتری کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص دیہاتی سا اس کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ مجھے سرکار نے بلایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا صرف تجھے سرکار نے بلایا؟ مجھے بھی تو سرکار نے بلایا۔ تو کہنے لگا کہ تیرا بلانا اور ہے اور میرا بلانا اور ہے۔ اب اس کو تجسس ہوا میرے دوست کو کہ اس کا بلانا اور کیوں؟ کہا تیرا بلانا اور کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، فلاں گاؤں کا نام لیا ہے، گاؤں میں رہتا ہوں اور میری دکان ہے سائیکل کے پنچر کی، میں سائیکل کے پنچر لگاتا ہوں۔ جس دن کام ہو جاتا ہے اس دن جا کے روٹی کھا لیتا ہوں، کام نہیں ہوتا تو جا کے پانی پی کے سو جاتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سارا دن کام نہیں تھا، گھر گیا، پانی پی کے لیٹ گیا، ابھی سونے ہی لگا تھا کہ مجھے آواز آئی نعت کی کہ کہیں محفل ہو رہی۔ کہا کہ اب سونا ہی تو ہے، چلو حضور کے ذکر میں چلتے، نعت سن لیتے۔ مطلب وہاں محفل میں پہنچ گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد مدینہ 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 کا تذکرہ شروع ہو گیا اور کہنا میں نے رونا شروع کر دیا۔ بس وہاں کوئی سیٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھ کر بلایا کہ یار اس شخص کو بلا۔ کہا کہ یہ مدینے پہ اتنا تڑپ رہا تھا اور اس کو میری طرف سے عمرے پر بھیجو، یہ مدینے جائے گا۔ اب وہ بولا میں زندگی پر سوچتا رہتا تھا کیا ہماری اتنی اوقات ہے، کیا کبھی ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہوں گے کہ ہم مدینے جائیں گے۔ اس سیٹ نے اس کو ٹکٹ دے دیا۔ اگلے دن وہ سیٹ کے گھر پہنچ گئے کہ وہ سیٹ آپ نے مجھے عمرے کا ٹکٹ کا اناؤنس کیا تھا۔ وہ تو اس نے کہا کہ میں نے ٹکٹ کا اناؤنس کیا تھا، جو پاسپورٹ بنے گا، جو ویزا لگے گا، جو اخراجات ہیں، جو ہوٹلنگ وغیرہ وہاں جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ نے کرنا ہوگا۔ تو کہنے لگا بس اس نے یہ کہنا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سے تڑپ ہوئی کہ یار میں نہیں جا سکتا۔ اور باہر نکلنے کے بعد کہا کہ بس مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے مدینے کی طرف رخ کیا اور سرکار سے یوں عرض کی یا رسول اللہ سپنے دکھاتے ہو پھر بلاتے بھی نہیں۔ بولا یہ کہہ کر میں روتا ہوا اپنی دکان پہ چلا گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، مجھے نہیں پتا کون تھا، میرے ہاتھ میں ایک لفافہ دے کر چلا گیا اور کہا کہ تمہیں سرکار نے بلایا ہے۔ جب میں نے لفافہ کھول کے دیکھا تو اس میں 50,000 روپے تھے۔ اس وقت 50,000 روپے کافی تھے، اس کا ویزا بھی ہوا، پروسیس بھی ہوا۔ سیٹ کے پاس گیا کہ بھائی میرا کام ہو گیا سارا، اور پھر وہ مدینے پاک گیا۔ بولا میں اس طرح مدینے پہنچا ہوں۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا ایک شعر غوث پاک کی بارگاہ میں 11 شریف کا مہینہ اور میری حاضری مکمل، اور یہ میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، سارے پڑھیں گے۔ اور
ایسا پڑھیں گے کہ ہم بتائیں گے غوث پاک ہمارے ہیں، ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں۔ تو آج کل سوشل میڈیا پر بکواس ہو رہی ہے، غوث پاک کے واقعات کے اوپر لے کر مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ ان کو بتانا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر ایسے کرتے ہیں، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنج چل کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائے بڑے دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائے بڑے دیر سے، ہم نے آس ہے لگائے بڑے دیر سے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ ایسے کر کے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائے بڑے دیر سے، ہم نے آس ہے لگائے بڑے دیر سے، تم جو بناؤ تم جو بناؤ تم جو بناؤ جو بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنج تن خیر سے، بھر دو کاسا سب کا پنج تن خیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، کہ یہ ایک مرتبہ